بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی بہت ہی خوبصورت سی تحریر، معاشرتی اسلام سے لڑائی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے، مگر ہماری تلواروں کی چھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ ہمت کر کے مکمل ویڈیو سنیے گا اور بتائیے گا کہ عمل کرنے کی ہمت کرنی چاہیے یا ساری زندگی رونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں معاشرتی اسلام اور دین اسلام میں فرق سمجھایا گیا ہے۔ دین اسلام قرآن اور حدیث سے بنتا ہے اور دین کے مطابق دنیا داری کو سکھاتا ہے۔ معاشرتی اسلام سنی سنائی باتوں، رسم و رواج، ڈرامہ، فلم اور گندے کرداروں سے بنتا ہے جس سے بندہ شریعت کے خلاف چلتا ہے۔ پہلی بات، سب سے بڑی ذمہ داری علماء کرام پر آتی ہے کہ عوام کو دو حرفی لفظوں میں مسائل سمجھائیں۔ اس کے بعد ہر مسلمان مرد، باپ، بھائی، شوہر یا بیٹے کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے مسئلہ سن کر اپنے گھر والوں کو سمجھائے تاکہ ہماری نسلوں کی تربیت ہو سکے۔ علماء عوام پر ڈال رہے ہیں اور عوام علماء پر ڈال رہی ہے، لیکن کل قیامت والے دن ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ دین اسلام میں والدین نے اولاد کی تربیت بالغ ہونے کی عمر تک کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو پیار سے نماز کے لیے کہو، اور 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ تاکہ نیک اعمال کی عادت پڑ جائے۔ بالغ ہونے کے بعد اولاد اپنی زندگی گزارنے میں آزاد اور والدین کی حیثیت ایک اچھے دوست کی ہوتی ہے جو اچھا مشورہ دیتا ہے۔ معاشرت اسلام کا مذہب صرف پیسہ ہے، اس لیے ہر رشتہ پیسے کی لالچ میں ڈنڈی مارا جاتا ہے اور عوام اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ملک اور مذہب سے بھی غداری کر جاتی ہے۔ یہ سب نفسیاتی، نفسا نفسی، یوم قیامت کو بھول جانے اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مدرسہ، خانہ کہی نظام، پیری مریدی، اسکول، کالج زیادہ تر مال بٹور رہے ہیں مگر تعلیم نہیں دے رہے۔ عوام اچھائی چاہتی ہے مگر جادو کی چھڑی سے، لیکن خود ہمت نہیں کرنا چاہتی۔ مشورہ، اولاد کو اور خاص طور پر ہر بیٹی کو موجودہ حالات کے مطابق ایسا ہنر اور ایسی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ اگر اس کو اپنے والدین یا شوہر کے مرنے کے بعد ایمان اور عزت بچانے کے لیے کسی بھی جائز کام کے ذریعے سے کمائی کرنی پڑے تو کر سکے، کیونکہ سہارا روٹھ جانے پر عورت زکوٰۃ لینے کے لیے در بدر پھرتی ہے اور معاشرہ اس کا مذاق بنا دیتا ہے۔ باپ کی پریشانی، 9 سے 13 سال کی عمر تک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، جس پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اب لڑکی پر پردہ کرنا جائز ہے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کی شادی کر دی جائے۔ پردے کی آسان تعریف، عورت کے لباس کا ایسا انداز یا اسٹائل جس سے اس کے اگلے پچھلے ابھار چھپ جائیں اور مرد کو اس کو دیکھنے میں کوئی کشش نہ رہے، اس کو پردہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنی عقل کے مطابق کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی آواز، بال، انداز اور حرکات میں بھی کشش ہے جس سے کسی کو بھی حیوانی، نفسانی، جوانی یا شیطانی بیماری لگ سکتی ہے۔ خطرہ، پردے کے علاوہ آج کل گندی یا واہیات فلمیں دیکھنے پر جو جذبات بھڑک جاتے ہیں وہ پردہ توڑ کر بھی گناہ کروا دیتے ہیں۔ اس لیے بد اخلاقی، زنا، اجتماعی بد اخلاقی اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات زیادہ تر سامنے نہیں آتے، اور جتنے سامنے آئے تو اس میں دنیا داروں کے علاوہ کئی دیندار بھی ملوث پائے جائیں گے۔ دلائل، پردہ نہ کرنے کے لاکھوں دلائل مل سکتے ہیں کہ پردہ نظر کا ہوتا ہے، گرمی بہت لگتی ہے، چھوٹی سی عمر میں لڑکی پر اتنا بوجھ ڈال دیا، پردے میں بھی جس نے خراب ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ سوال، آزاد طبیعت کے لوگ جو پردے کے مخالف ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ اگر پردہ ایک مجاہدہ یا ضرورت نہیں ہے تو کیا مرد اور عورت ننگا پھر سکتے ہیں؟ یا اتنا پردہ کہ مرد اپنی شرمگاہ کو ڈانپ لے اور عورت بالکل مختصر لباس پہن لے، یا عورت کے لیے باریک کپڑے ہونے چاہیے جس سے اس کے جسم کا ہر حصہ نظر آتا ہو؟ کیا متفقہ طور پر پردے کے مخالف کوئی رائے قائم کر کے بتا سکتے ہیں کہ کتنا پردہ ضروری ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
دین اسلام عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے پردے کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی بھی شرارت نہ ہو۔ اس کے علاوہ گندے لوگوں کی گرم نظروں سے بچنا بھی مقصود ہے۔ معاشرتی اسلام زیادہ تر عورت کو ننگا یا باریک کپڑوں میں جانچنا دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے فلم یا ڈرامہ میں یہی دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج کل عموماً ہماری اولادوں کا مذہب کلچر کے نام پر گانے گانا، ناچنا اور عشق کرنا ہے۔ کن سے پردہ؟ دین اسلام عورت کو کام یا کاروبار کرنے سے بالکل منع نہیں کرتا، اور موجودہ دور میں ہر ایک کے علم میں ہے کہ عورت اور مرد ہر جگہ یعنی شادی بیاہ، آفس، ایجوکیشن، اسکول، کالج، ڈاکٹر، نرس وغیرہ میں اکٹھے ہیں۔ لیکن کیا اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اگر اکٹھا رہتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے جہاں اور جس وقت کسی کو دیکھنے پر برے، گندے یا واہیات خیال آنے شروع ہو جائیں تو اس کے ساتھ گناہ کرنے کو دل کرے تو اپنے غلط قدم، نظر اور سوچ کو روک لے، کیونکہ ہمارا معاشرہ غلطی پر اصلاح نہیں کرتا بلکہ زندگی بھر ذلیل کرتا ہے، اور دین اسلام عشق کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کے دل کو کوئی پسند آ جائے تو اس کے گھر نکاح کا پیغام دیا جائے، لیکن مجازی عشق یا جسمانی تعلقات بنانے کا حکم نہیں دیتا، جس سے کسی مسلمان کا کردار گندا ہو اور اس کے گھر والوں پر بھی برے اثرات پڑیں یا خاندان میں بدنامی ہو۔ بڑا مجاہدہ۔ دین اسلام نے عورت اور مرد کو ایک مجاہدے اور امتحان میں ڈالا ہے کہ ہر وہ رشتہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کو بغیر کسی ضرورت کے ملنا، تحفہ دینا یا نرم گرم لہجے میں بات کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ اس میں تمام کزنز وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں پردہ، جہاں غیر محرم، دیور، جیٹھ، کرایہ دار، مالک مکان اکٹھے رہتے ہوں، وہاں پر کپڑے یا برتن دھوتے ہوئے اور صفائی کرتے ہوئے عورت اپنے جسم کے مخصوص اعضاء کو خاص طور پر اس طرح چھپائے کہ غیر کی نظر پڑنے پر اس کے دل میں کوئی گناہ کا ارادہ پیدا نہ ہو، اور اسی طرح غیر کے ساتھ کبھی پیار سے بات نہ کرے تاکہ کہیں گناہ کا روگ نہ لگ جائے۔ اس ملک میں جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کو بھی آزادی ہے، لیکن جو پردہ کرتی ہے اس کو بھی تانوں کی بجائے آزادی دی جائے۔ نکاح کی پریشانی۔ والدین کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آج کل کے دور میں جہاں میڈیا کی غلط تعلیم کی وجہ سے 3 یا 4 سال کی بچی سے زیادتی ہو رہی ہے، وہاں میری بیٹی سے بھی ایسا کھیل نہ کھیلا جائے، اور فحش فلمیں، ڈرامے، گندے گانوں کو سن کر کہیں میری بیٹی بھی عشق میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی کے جسمانی تعلقات پیدا ہو جانا اس دور میں معمولی بات ہو گئی ہے۔ ناجائز اولاد۔ جسمانی تعلقات رکھنا پاکستان کے قانون میں جائز اور کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا ارادہ بھی بنانا چاہیے جو جسمانی تعلقات سے پیدا ہونے والے ناجائز بچوں کو سنبھال سکے، کیونکہ پاکستان میں ناجائز حمل گرانے، کھیت یا گٹر میں نومولود مردہ بچوں اور عیدی کے جھولے میں ناجائز بچوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ مغرب کی تقلید تو کرتا ہے، لیکن ان کی طرح ناجائز اولاد کو پالنے کی حوصلہ نہیں رکھتا۔ اسلام میں ناجائز بچوں کو ذلیل کیے بغیر پالنا بھی حکومت اور معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ طریقہ۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لڑکی 9 سال سے لے کر 13 سال کی عمر تک اور لڑکا 13 سے لے کر 15 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتا ہے۔ بالغ پر نکاح کرنا سنت ہے، اس سے لڑکا اور لڑکی جب دونوں ضرورت سمجھے تو کسی بھی وقت نکاح کر سکتے ہیں، اور ضرورت نہ سمجھے تو ساری زندگی نہ کریں۔ مگر گورنمنٹ کا قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے لڑکا یا لڑکی شادی نہیں کر سکتے۔ دور حاضر کے مطابق قانون اچھا ہے، مگر کیا اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ اگر 18 سال سے پہلے لڑکا یا لڑکی میڈیا کی غلط تعلیمات کی وجہ سے گناہ کر لیں تو پھر ان کا آپس میں نکاح کیا جا سکتا ہے، یا 18 سال کے ہونے کا انتظار کیا جائے؟ نکاح کے لیے طاقت ہونا۔ حدیث پاک کے مطابق نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر طاقت رکھتے ہوں تو نکاح کرو، ورنہ روزہ رکھو۔ اس طاقت میں 2 باتیں شامل ہیں۔ نکاح مرد کو کرنے کی اجازت ہے، کسی نامرد کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کوئی ماں باپ اپنے نقص والے بیٹے کو نکاح کر کے کسی بیٹی کی زندگی خراب نہ کریں۔ اور نمبر 2،
نشئی، بے روزگار، کامچور اور ہڈ حرام لڑکی کی شادی اس نیت پر نہیں کرنی چاہیے کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جو لڑکا بیوی کو کھانا کپڑا وغیرہ لے دینے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے نوجوانوں کو مشورہ ہے کہ کثرت سے روزے رکھیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو 3 یا 4 شادی کرنے کا وظیفہ بتایا تو یہ وظیفہ صرف ان صحابی کے لیے تھا، لیکن روزہ رکھنے کا وظیفہ ہر نوجوان کے لیے ہے جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مرد کے لیے عورت کے حقوق: کھانا اور کپڑا۔ لڑکی سے رشتہ کرنے سے پہلے لڑکا اپنی تنخواہ، مزدوری، کاروبار میں ماہانہ آمدنی وغیرہ درست طور پر لڑکی والوں کو بتائے اور لڑکی کے گھر والوں کا رہن سہن بھی دیکھ لیا جائے کہ کیا کھاتے ہیں اور کیا پہنتے ہیں۔ اس لیے مرد امیر عورت کو امیروں کی طرح اور غریب عورت کو غریبوں کی طرح کھانے کا خرچہ دے گا۔ خرچہ اس قدر ہونا چاہیے کہ لڑکی کھا بھی سکے اور بچا بھی سکے۔ عورت کو کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے کھانے کا سامان لا کر دے اور وہ پکا کر کھا لے، اور اگر مرد کو یا کسی اس کے گھر والوں کو بھی پکا کر کھلائے گی تو یہ اس کا ثواب ہوگا۔ اہم مسئلہ اور تقریباً ہر مسئلے کا حل: عورت کا اختیار۔ مرد کے ذمہ ہے کہ عورت کو رہنے کے لیے ایک مکان دے، چاہے وہ کچا ہی ہو، ایک ہی کمرے کا ہو، جس میں شوہر کا کوئی رشتہ دار، بہن، بھائی، جیٹھ، دیور، ماں باپ نہ رہتا ہو۔ البتہ اگر عورت سب کے ساتھ گزارا کرنا چاہے تو ایک کمرہ اس کو دیا جائے جس میں وہ خود رہ سکے، اپنا سامان، مال وغیرہ حفاظت سے رکھ سکے اور اس کی تالا چابی بھی اپنے پاس رکھے۔ مرد کے علاوہ مرد کے کسی اور رشتہ دار کا اس کمرے میں بغیر عورت کی اجازت کے عمل دخل نہ ہو۔ علیحدہ گھر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پردہ کسی سے کرنا نہیں پڑتا، کسی کی مداخلت نہیں ہوتی، اپنی سمجھ کے مطابق گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے، کتنی بار نہاتے ہیں یا کھاتے ہیں سب برہم رہ جاتا ہے۔ اس طرح دیور، بھابھی اور سالی بہنوئی کے غلط واقعات بھی سامنے نہیں آئیں گے۔ ہر ساس اور ماں کی بیٹی اپنے علیحدہ گھر میں رہے تو معاشرہ سکھی ہو جائے گا۔ گھر ضرورت میں شامل ہے، چاہے ایک کمرے کا ہو۔ اس لیے اگر کسی شادی شدہ غریب کو زکوٰۃ یا خیرات یا اپنی نیک کمائی سے گھر لے کر دیا جائے تو بہت بڑی نیکی ہے۔ مرد کا اختیار۔ جس طرح عورت کو اختیار ہے اسی طرح مرد کو بھی اختیار ہے کہ جو گھر عورت کو رہنے کے لیے دیا ہے وہاں اس کے رشتہ دار کو نہ آنے دیا جائے۔ عورت اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ہفتہ میں 1 دفعہ جا سکتی ہے اور ماں باپ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ بیٹی سے ملنے آ سکتے ہیں۔ ماں باپ کے سوا اور رشتہ دار سال میں 1 مرتبہ، اور یہ وہ رشتہ دار ہوں گے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور باقی رشتہ دار جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر کے برابر ہیں۔ دین اسلام اصول سمجھاتا ہے، البتہ میاں بیوی اپنے حالات کے مطابق ہر رشتہ دار کے ساتھ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے مل بھی سکتے ہیں اور اکٹھے رہ بھی سکتے ہیں۔ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں۔ دین اسلام نے ہر عورت کو اپنے گھر میں آزاد کیا ہے تاکہ عورت ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ اس لیے لڑکے پر نہ تو اس کی ساس، سالی یا سسر کی خدمت ہے اور نہ ہی لڑکی پر اپنے خاوند کی خدمت کے سوا کسی ساس، سسر، نند، جیٹھ کی کوئی ذمہ داری ہے۔ البتہ دونوں ایک دوسرے کے والدین اور رشتہ داروں کی خدمت باہمی رضامندی سے کر سکتے ہیں۔ البتہ معاشرت اسلام کی وجہ سے اکثر لڑائی اس بات پر ہوتی ہے کہ ماں کے گھر میں کام کرنے کے لیے لڑکی کو بیاہ کر لاتی ہے، جس نے ذمہ داری کبھی نہ نبھائی ہوتی، سسرال والوں کی مرضی نہ مانتی تو لڑائی، بیمار، پریشان اور طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن نکاح کا اصل مقصد درمیان سے نکل گیا ہوتا ہے۔ نکاح یا ذمہ داری۔ نکاح کے لیے اردو لفظ شادی نہیں بلکہ ذمہ داری ہونا چاہیے، کیونکہ شادی سے یہ تصور لیا جاتا ہے کہ شادی کوئی مزے کا کام ہے، حالانہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ نکاح ایمان بچانے، جنسی اور جسمانی تسکین کا ایک پسندیدہ طریقہ ہے جسے کوئی بھی انسان بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اپنی جنسی اور جسمانی بھوک کی تسکین کے لیے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔
اس لیے شادی شدہ عورت کے جسم کا حق ہے کہ 4 ماہ میں کم از کم ایک دفعہ اس سے صحبت کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ سب طریقے زنا، اغلام بازی، ہم جنس پرستی، مشت زنی اور ایک ہاتھ سے نکاح کرنا دینی لحاظ سے ناپسندیدہ اور گناہ ہے۔ فطری تقاضا۔ شریعت کو اس فطری تقاضے کا علم تھا، اس لیے علماء کرام نے دینی لحاظ سے فرمایا کہ ولی نابالغ اولاد کو نکاح کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی چھوٹی سی عمر میں ہی نکاح کر کے کسی کے ساتھ منسوب کر دیا جائے تاکہ اس کے ذہن میں ایک مرکز پر رہے، لیکن رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوگی۔ ولی کی تعریف۔ لڑکی اور لڑکے کا سب سے قریبی، محبتی اور پیارے رشتہ دار کو ولی کہتے ہیں۔ اس لیے ولی بالترتیب باپ، دادا، سگا بھائی، بھتیجا، سگا چچا، اور اگر یہ سب مر گئے ہوں تو تب بالترتیب ماں ولی ہے، پھر دادی، نانی، حقیقی بہن، پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ۔ اختیار۔ ولی میں سب سے قریبی باپ یا دادا ہیں۔ اگر لڑکی کا نکاح چھوٹی سی عمر میں باپ یا دادا کریں تو لڑکی کے لیے مشورہ ہے کہ نکاح کو نہ توڑے، اور اگر لڑکی پھر بھی نہ رہنا چاہتی تو خلا یا طلاق لے لے، اور اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور رشتہ دار ولی نے نکاح کیا ہو تو دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جیسے ہی اولاد جوان ہو جائے تو نکاح برقرار رکھیں یا توڑ دیں۔ یہ 15 سال کی چھوٹی سی عمر میں، اور اولاد کی شریعت نے آزادی اور اختیار دیا ہے، والدین اس کو نافرمانی کرنا نہ سمجھیں۔ رشتہ کرنے سے پہلے دین اسلام کا اولاد اور والدین کو یہ مشورہ ہے کہ بے جوڑ نکاح نہ کیے جائیں، بلکہ رشتہ مسلمانوں میں کرنا چاہیے۔ دیندار عورت کا کسی شرابی اور بدکاری کے ساتھ نکاح کرنا مالدار عورت کا مفلس اور نادار کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ نسب کی برادری والے کو اپنی برابری والی ذات میں کرنا بہتر ہے۔ کوئی جلاحہ، درزی، نائی، دھوبی وغیرہ کا پیشہ رکھتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو بہتر ہے اپنے پیشے والے میں نکاح کرے۔ سوچ۔ لڑکا لڑکی اگر کسی کو پسند کرتے ہیں یا والدین ان کے لیے کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپس میں جذباتی ہو کر لڑائی کے بجائے افہام و تفہیم سے دلائل دے کر مسئلے کو حل کریں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ محبت کی شادی ہو تو گئی، مگر لڑکا بعد میں معاشرے کی طعنوں سے یا ذمہ داریوں سے بھاگ کر اپنے والدین کے پاس چلا گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اس ڈائن کے لیے گھر بار چھوڑ دیا۔ پھر لڑکی تنہا رہ جاتی ہے جس کا کوئی والد وارث نہیں ہوتا۔ اگر بالغ لڑکی یا لڑکا اپنی مرضی سے کہیں بھی نکاح کرنا چاہیں تو اس کی بھی آزادی دی جائے گی، اور اگر والدین کو بتائے بغیر بھی نکاح کر لیا تو نکاح تب بھی ہو جائے گا۔ دین اسلام ہر ایک کے جذبات یا احساسات کا خیال رکھتا ہے اور اپنا اچھا برا سوچ کر زندگی گزارنے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کو تنگ نظر کہا جائے تو ظلم ہے۔ معاشرتی اسلام پہلے تو بیٹی کو ڈرامے، فلمیں، ناول، شاعری، گانے، ناچنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن جیسے ہی بیٹی کسی سے عشق کر لے، کسی سے کورٹ میرج کر لے یا گھر سے بھاگ جائے تو بغض، بے غیرتی کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، یا لوگوں سے ڈرتے ہوئے گھر سے نکال کر ساری زندگی کے لیے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ لیکن دین اسلام لڑکی سے رشتہ توڑنا، قتل کرنا یا قطعی تعلق کرنا ناجائز قرار دیتا ہے۔ نکاح اور صلح۔ ایک شادی کے موقع پر مذاق میں کزن لڑکا اور لڑکی رشتہ داروں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو قبول کر رہے تھے اور ان سے کہا گیا کہ تمہارا آپس میں نکاح ہو گیا ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ نہ ڈھول، باراتی، صحرا، مولوی، خطبہ، کلمے، لکھنا لکھانا، ولیمہ، نہ ماں باپ رشتہ دیکھنے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ پیلا جوڑا پہننا، تیل مہندی لگانا، مکلاوا، دودھ پلائی، جوتی چھپائی، گود بٹھائی منع نہیں ہے اگر غیر محرم شامل نہ ہوں، لیکن اگر یہ سارے کام نہ کیے جائیں تو بھی اچھی بات ہے، کیونکہ وقت یا پیسے کا ضیاع اور غیر ضروری ہے۔ دین اسلام میں نکاح کے وقت باجا، ناچنا اور ڈھول بجانے کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن معاشرتی اسلام میں اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ منگنی اور شادی کے بعد شب برات، معراج شریف یا عیدی کے نام پر ایک دوسروں کو تحفے دینا رسومات میں شامل ہے، جس کا کرنا غریب پر بوجھ ہوتا ہے، اس لیے ان رسموں کو نہ کیا جائے۔ نمبر 3، سلامی زیادہ تر قرضے کے طور پر دی جاتی ہے، اس لیے لکھی جاتی ہے، اور بعض اوقات
ایک دوسرے کو جتائی بھی جاتی ہے، حالانہ یہ مدد اللہ واسطے اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ نکاح کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، مولوی صاحب پر پڑھنا لازمی نہیں ہے۔ نوخواں کو گورنمنٹ نے 4 کاغذ دیے ہوتے ہیں جس میں لڑکا، لڑکی اور گواہوں کا نام، حق مہر وغیرہ تحریر کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں کوئی جھوٹ نہ بولے۔ اس میں سے ایک کاغذ لڑکا، دوسری لڑکی، تیسرا نکاح خواں اور چوتھا لڑکی کے گھر کے پاس جو کہ یونین کونسل کا دفتر ہے اس کے ریکارڈ میں بھی رکھا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد اپنا اپنا کاغذ نکاح خواں سے لڑکے اور لڑکی کو ضرور لینا چاہیے، ورنہ بعد میں بہت سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن نکاح کے وقت کم از کم 2 گواہ ضرور ہونے چاہیے اور نکاح کے وقت چوہارے، مٹھائی بانٹی جا سکتی ہے۔ ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے، چاہے لڑکی کے ساتھ صحبت ہو یا نہ ہو، اس لیے رات گزار کر پہلے دن ولیمہ کرنا سنت، دوسرے دن جائز اور تیسرے دن ریاکاری میں آتا ہے۔ اور کھانے میں سموسا، برفی، بدانہ، چائے وغیرہ کچھ بھی کھلا سکتے ہیں، مگر قرضہ پکڑ کر کھلانا پسند نہیں کیا گیا۔ وری یعنی سونا یا کپڑے دینا مرد کی طرف سے اور جہیز عورت کی طرف سے سمجھا جاتا ہے، حالانہ لڑکی کے والدین کی ذمہ داری میں جہیز نہیں، صرف لڑکی دینا ہے۔ اگر پھر بھی لڑکا یا لڑکی کی طرف سے جہیز، وری یا انگوٹھی وغیرہ دی جائے تو کاغذ لکھ کر دستخط کروا لیں، کیونکہ اگر طلاق ہو جائے تو دونوں کو ایک دوسرے کی چیزیں مل جائیں۔ شریعت دینداری کے مطابق دنیا داری کرنا سکھاتی ہے۔ مشورہ دین اسلام میں ہے کہ لڑکی کے لیے علیحدہ مکان ہونا چاہیے۔ اگر لڑکا یا لڑکی کے خاندان والے باہمی ملاقات میں ایک دوسرے کو تجاویز دے کر نکاح سادگی سے کر لیں اور پیلا جوڑا، تیل، مہندی، باجا، سونا، کپڑے، سلامی، مکلاوا وغیرہ پر جتنا خرچہ آتا ہے اس کو بچا کر لڑکا لڑکی کے لیے 2 مرلے کا مکان لے لیں تو ساری زندگی کے لیے ان کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ ہمت والدین کو اپنی اولاد اور جہاں رشتہ کیا جا رہا ہے ان سے مذاکرات کر کے کرنی چاہیے تاکہ وقتی معاشرہ دکھاوے، رونق اور دل بہلاوے کو چھوڑ کر ساری زندگی کا فائدہ لیا جا سکے۔ سادگی سے نکاح کو عوام جنازہ کہتی ہے، لیکن جنازہ تو ویسے بھی قرضہ پکڑ کر اکثر والدین کا نکل گیا ہوتا ہے۔ شرائط نکاح دین اسلام میں نکاح کرنا بہت آسان کام ہے، البتہ عجائب قبول اور گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلی شرط نوجوان لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ دوسری شرط کم از کم 2 مرد کا گواہ ہونا ہے یا ایک مرد اور 2 عورتیں، چاہے گواہ اجنبی ہوں، اور نکاح کورٹ، گراؤنڈ یا محفل میں ہو۔ البتہ اللہ کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، بلکہ اس کو متعہ کہا جاتا ہے، جو کہ ایک پیشہ ور عورت پیسے کے لے کر وقتی طور پر کرتی ہے۔ حق مہر کا مطلب ہے کہ عورت سے جسمانی فائدہ لینے سے پہلے مرد کو کم از کم 10 درہم کی چاندی کے پیسے عورت کو دینا اور زیادہ سے زیادہ مکان، زمین، سونا وغیرہ دینا۔ چاندی کا ریٹ کم زیادہ رہتا ہے، آج کا ریٹ 1868 روپے ہے۔ اگر مرد حق مہر نہیں دیتا تو عورت کو اختیار ہے کہ اس کو اپنے ساتھ صحبت کرنے نہ دے۔ جاہل عوام شرعی حق مہر 32.50 روپے سمجھتی ہے، حالانہ حق مہر لڑکے والوں سے پوچھ کر نہیں رکھا جاتا، بلکہ غریب عورت اپنی حیثیت اور مالدار عورت اپنی حیثیت کے مطابق رکھتی ہے، اور حیثیت سے کم رکھنا یا طلاق سے بچنے کے لیے لاکھوں کا حق مہر لکھوانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ عورت کے خاندان میں جو رواج ہے اتنا رکھنا بہتر ہوتا ہے، جیسے مہر مثل کہا جاتا ہے۔ حق مہر میاں بیوی کا شرعی مسئلہ ہے جس کی اہمیت عورت کو بتائی نہیں جاتی، اس لیے کبھی وہ مرد کو معاف کر دیتی ہے اور کبھی مدرسہ، مسجد یا فقیر کو اللہ کا واسطہ دے دیتی ہے۔ حق مہر عورت کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قسطوں میں لے لے اور مرد بھی دینے کے بعد عورت سے کاغذ پر دستخط کروا لے۔ حق مہر کی اہمیت دین اسلام عورت کو پیسہ بچانے، کام یا کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی جائیداد بنانے کا حق بھی دیتا ہے، کیونکہ ہر رشتہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے عورت کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے دین کے
دین نے حل دیا ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے حصہ نکاح کے وقت شوہر سے حق مہر لینا اور کھانے کے لیے روزانہ یا ماہانہ کا خرچہ لینا اور اس میں سے بچانا۔ شوہر کی وفات کے بعد جائیداد میں حصہ باپ یا بھائی کی طرف سے تحفہ جو کچھ ملے اس کو لے کر اپنے بڑھاپے اور مستقبل کے لیے رکھنا چاہیے۔ عورت اور مرد کے لیے بچے۔ نکاح سے مقصود بچے پیدا کرنا بھی ہے تاکہ نسل انسانی چلتی رہے۔ اگر کسی عورت کو حیض نہیں آتا یا بانجھ ہے تو شادی سے پہلے مرد کو دھوکہ نہ دیا جائے بلکہ بتا دیا جائے۔ بچوں کی تعداد۔ حدیث پاک میں ہے کہ محبت کرنے والی، بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا، جس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے ہی بچے ہوں بلکہ میاں بیوی رضامندی سے اتنے بچے لے سکتے ہیں جتنوں کی تربیت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا سکیں، ورنہ زیادہ بچے پیدا کرنا فرض نہیں ہے۔ بچوں کی تعداد کو روکنے کے لیے عزل یا کوئی بھی اچھا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اولاد کی پیدائش۔ معاشرت اسلام میں پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی لڑکی کو اس کے والدین کے گھر بھیجنے کا ظلم کیا جاتا ہے تاکہ زچگی سے لے کر 40 دن تک سارا خرچہ لڑکی کے والدین کریں اور بعد میں سسرال والے لینے جاتے ہیں، کھانے بھی جاتے ہیں اور ساتھ سب گھر والوں کو سوٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ معاشرے کے ان اخرافات کی وجہ سے والدین بیٹی کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے۔ بیٹی کی پیدائش۔ اس معاشرے میں جب ایک باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا غم کی وجہ سے منہ کالا پڑ جاتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا اور کوئی خوشی نہیں کرتا۔ بعض عورتیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے علم ہونے پر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہونے لگی ہے تو تانوں کے ڈر سے حمل ضائع کروا دینے کا جرم بھی کرتی ہیں، جس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تانے دینے والے اور عورت کو حمل ضائع کروانے کے جرم یا گناہ گار ہیں یا نہیں۔ حمل ساخت۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی مجبوری کے عالم میں اگر حمل ساخت یا بچہ گروانا پڑے، جسے اگر عورت بچہ پیدا کرے گی تو مر جائے گی، تو 120 دنوں میں یعنی 4 ماہ سے پہلے کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد کیونکہ بچے میں جان پڑ جاتی ہے اس لیے گناہ اور ناجائز ہے۔ خوشخبری۔ دین اسلام یہ بشارت دیتا ہے کہ میں بیٹی یا بہن کی پرورش اور تربیت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بیٹی کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حشر یا جنت پہ ساتھ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ نصیب۔ عورت کو جو خون آتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ خون عورت کو شرمگاہ سے آتا ہے جو عورت کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، جس کے آتے ہی عورت بالغ ہو جاتی ہے، اور کچھ عورتوں کو 1 ماہ میں 2 دفعہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کی مدت کم از کم 3 دن سے لے کر 7 دن ہوتی ہے، یعنی 1 دن یا 2 دن خون آیا تو پھر نہیں آیا اور عورت نے نماز چھوڑ دی تو ان 2 دنوں کی چھوڑی ہوئی نمازیں قضا کرے گی۔ اگر 3 دن آیا تو اس کو حیض کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن سے لے کر 10 دن تک ہوتا ہے۔ اگر 10 دن سے بڑھ جائے تو اس کو بیماری قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے 10 دن کے بعد عورت نماز روزہ بھی کرے گی اور اپنے مرد کے ساتھ صحبت بھی کر سکتی ہے۔ عورت حیض کے دنوں میں صحبت نہیں کرے گی اور اگر مرد زبردستی کرے تو گناہ ہوگا۔ نفاس۔ اسی طرح عورت کو بچہ پیدا کرنے پر اس کی شرمگاہ سے جو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اس کی مدت یہ ہے کہ جس لمحے خون آنا بند ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہوتی ہے۔ یہ خون 5 منٹ میں بند ہو جائیں یا 15 دنوں میں اسی وقت سے نماز روزہ کرے گی اور مرد اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ خون بند ہونے کے بعد نمازیں چھوڑ دینا یہ سب گناہ گاری ہے۔ بچے کے دودھ کی ذمہ داری۔ جب بچہ پیدا ہو تو ماں کو دودھ پلانا چاہیے، البتہ مالدار باپ اگر کسی عورت کو پیسے دے کر دودھ پلوا لیتا ہے تو عورت نہ بھی پلائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ دودھ پلانا 2 برس ہے اور 2 برس کے بعد دودھ پلانا منع ہے۔ اگر 2 برس سے پہلے بچہ دودھ چھوڑ دے تو بھی ٹھیک ہے۔ رضاعی ماں۔ اس لیے ہر ماں یا دودھ پلانے والی 2 سال کے اندر اندر بچے کا دودھ پینا بند کروائے۔ البتہ رضاعیت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 2.5 سال کی مدت تک بھی کسی اور عورت کا دودھ پی لے گا تو وہ اس کی رضاعی ماں کہلائے گی۔
اور اس عورت کے بچے دودھ پینے والے کے بہن بھائی کہلائیں گے، لیکن دودھ پینے والے کی دوسری بہن بھائی اس عورت کے کچھ نہیں کہلائیں گے۔ بہن بھائی یا کسی اور کا بچہ، یتیم اور غریب بہن بھائیوں کے بچوں کی کفالت کرنا اچھی بات ہے، مگر اس میں جھوٹ کو ہرگز شامل نہ کیا جائے۔ لیپالک کو اپنا بیٹا نہیں کہا جا سکتا اور اسکول، مدرسہ یا کاغذات میں باپ کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھا جائے گا، بلکہ سرپرست یا گارڈین کے خانے میں اپنا نام لکھا جائے گا۔ اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا بچہ لے کر پالا ہے تو لڑکے کو بالغ ہونے کے بعد ماں لڑکے سے پردہ کرے گی اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد اپنے پالنے والے باپ سے پردہ کرے گی۔ اسی طرح منہ بولی بہن یا ماں کا دین اسلام سے کوئی تصور نہیں، بلکہ منہ بولی ماں اور بہن سے شادی کرنا جائز ہے۔ اپنا نسب یا ذات بدلنا بھی جائز نہیں، بلکہ دین اسلام میں حرام ہے۔ طلاق یا خلا۔ دین اسلام سمجھتا ہے کہ طلاق دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ طلاق دینے سے پہلے نمبر 1 بیوی کی غلطی کی اصلاح کی جائے اور خوبیوں کو نظر میں رکھا جائے۔ نمبر 2 ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے پاس نہ سویا جائے۔ بیوی کو کم سے کم طاقت میں مار بھی سکتے ہیں، لیکن چہرے یا اس مقام پر نہیں جہاں پر چوٹ لگنے سے عورت کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اس دور میں مشورہ ہے کہ نہ مارا جائے۔ نمبر 4 اپنے گھر کے بڑے اور اس گھر کے بڑے بلائے جائیں تاکہ وہ سمجھائیں، اور پھر بھی تصفیہ نہ ہو تو طلاق دے دی جائے۔ نمبر 5 طلاق ہونے کے بعد لڑائی نہ کریں، بلکہ اللہ پر یقین رکھیں اور دونوں کو غنی کر دیں۔ لفظوں کا استعمال۔ دین اسلام ایک مسلمان کو سمجھتا ہے کہ جیسے نکاح کے وقت کے 3 لفظ میں نے قبول کیا کہ کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے، جس سے مرد کے لیے عورت سے صحبت، جامع، پیار کرنا جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح 3 لفظ طلاق کے مرد چاہے نمبر 1 مذاق یا پیار سے، نمبر 2 شراب پی کر، نمبر 3 غصے میں، نمبر 4 لکھ کر، نمبر 5 کسی کے ذریعے طلاق کا پیغام بھیج دے، نمبر 6 گول مول لفظوں میں طلاق کی نیت سے کہہ دے، مجھے میری طرف سے تم فارغ ہو یا تم میری بیوی نہیں، کسی اور سے شادی کر لو وغیرہ، تو اسی وقت طلاق ہو جائے گی، چاہے عورت نمبر 1 حائضہ ہو یا حاملہ ہو، طلاق ہو جائے گی۔ جبکہ نمبر 1 گالی نکالنے، نمبر 2 مارنے، نمبر 3 خرچہ نہ دینے، نمبر 4 ماں کے گھر سالوں بیٹھنے سے طلاق نہیں ہوتی اور نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے، مگر ان 3 لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ۔ 3 طلاقیں کبھی بھی اکٹھی نہ دی جائیں، بلکہ جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو اس کو کہا جائے کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی، اس کے بعد 1 مہینہ خود بھی عورت کے پاس نہ جائے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ نفرت اتنی زیادہ ہے کہ بیوی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرے مہینے 1 طلاق دی جائے اور عورت کے پاس نہ جایا جائے، اور پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق دی جائے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق رجعی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اس کو 1 طلاق کہی جائے، جس پر عورت کو 3 مہینے کی عدت شوہر کے گھر میں گزارنی پڑے گی، مگر اس عدت میں پیار محبت والے انداز سے اپنے خاوند کو قائل کرتی رہے تاکہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ اگر خاوند 3 مہینے کے اندر معاف کر دے تو اب ساری زندگی میں صرف 2 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ سکتا ہے، چاہے 10 سال بعد 1 دفعہ پھر کہہ کر تجھے 1 طلاق ہے تو اس کے بعد 1 لفظ طلاق کا اختیار اس کے پاس رہ جائے گا۔ نمبر 2 طلاق بائن۔ اگر طلاق رجعی میں خاوند رجوع نہیں کرتا اور 3 مہینے حیض گزر جاتے ہیں اور اب طلاق بائن ہو جائے گی، یہ طلاق کی دوسری قسم ہے، جس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی اب بھی مل سکتے ہیں، مگر اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور عورت کسی دوسرے سے بھی نکاح کر لے تو جائز ہے۔ نمبر 3 طلاق مغلظہ۔ عورت کو ایک وقت میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو ایسا کرنا خلاف سنت، بدعت اور کم علمی ہوگی، مگر اب عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
جب تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے، اور اگر دوسرا خاوند اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ ائمہ رابعہ السنت والجماعت کا موقف ہے کہ اگر لڑکی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو طلاق ہو جائے گی، لیکن الحدیث حضرات اس موقف کے مخالف ہیں۔ ان کے نزدیک 3 طلاقیں کہنے سے ایک ہی طلاق ہوگی اور پھر 2 دفعہ مزید طلاقیں دی جائیں گی۔ الحدیث حضرات بحث کرنے کی بجائے تصدیق کریں کہ کیا چاروں ائمہ کرام حنفی، شافعی، مالکی، جملی قرآن و حدیث کے خلاف تھے۔ پاکستان کا قانون: طلاق دیتے وقت طلاق کا نوٹس لڑکی کے گھر کے پاس جو یونین کونسل کا دفتر ہے اس میں جمع کرایا جائے اور میاں بیوی اور ان کے رشتہ داروں کو بلائیں تاکہ صلح کا کوئی موقع نکل آئے۔ اس لیے زبانی طلاق نہ دیں بلکہ طلاق نامہ یونین کونسل میں جمع کرائیں، ورنہ بعد میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ طلاق یا خلا: طلاق کا دینا مرد کے اختیار میں ہے، لیکن خلا بھی طلاق ہے جو کہ عورت مرد سے حق مہر واپس کر کے یا کچھ پیسے دے کر کورٹ کیس کے ذریعے لیتی ہے۔ البتہ کورٹ کی طلاق میں بھی میاں بیوی کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ حلالہ: اسلام میں حلالہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے اور اس کے بعد لڑکی کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اگر خدا نخواستہ دوسرے نکاح کے بعد لڑکی کا خاوند مر جائے یا طلاق دے تو پھر دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی اب وہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا حلال اور جائز ہوگا۔ اس کو حلالہ کرنا کہتے ہیں۔ آج کل 3 طلاق دینے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ حلالہ کروا لیں، یہ مشورہ ہی غلط ہے۔ اس لیے پہلے ہی سکھایا جا رہا ہے کہ 3 طلاقیں نہیں دینی۔ یہ علم بھی ہوا ہے کہ اس خلیے کی بنا پر حلالہ سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن یاد رہے کہ حلالہ کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے اور اسلام حلالہ کروانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 3 طلاقیں: جس عورت کو مل گئیں وہ جذباتی ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جائے گی۔ 3 مہینے کی عدت میں اس کا اپنا خاوند کے گھر میں رہنا ضروری ہے اور اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی خاوند کے ذمہ ہوگا، مگر عدت میں خاوند سے پردہ کرنا بھی لازمی ہوگا۔ اگر ڈر ہو کہ خاوند صحبت کر لے گا تو اس کے لیے کوئی سدباب کرے، یعنی کسی بھائی یا بیوی وغیرہ کو ساتھ رکھے۔ عدت: اللہ کریم کی طرف سے عورت کے لیے خاوند کے گھر میں اعتکاف ہے، جو کہ نفلی حجوں اور عمروں سے بہتر ہے۔ عدت میں عورت خوبصورت بننے والا کوئی کام نہیں کرے گی، یعنی خوشبو، تیل، سرما، کنگھی، مہندی، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ بیماری ہو تو ڈاکٹر کو گھر بلوایا جائے۔ جنازہ اگر بھائی کا ہی ہو اور شادی کسی قریب کی بھی ہو، مگر پردہ کر کے جانا بھی منع ہے۔ بیوہ: جس کا خاوند مر گیا ہو، اس کی عدت اور سوگ قمری مہینے محرم، صفر وغیرہ سے 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر کوئی کمانے والا نہ ہو تو دن کو کام کرے، لیکن رات اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی۔ 3 طلاق اگر حاملہ عورت کو ہو جائیں یا جس کا خاوند مر گیا ہو اور وہ حاملہ ہو، ان دنوں عورت کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ ادھر جنازہ پڑا ہے، ادھر بچہ پیدا ہوا تو عورت کی عدت ختم ہو گئی۔ بچے: عورت کی اولاد اس کے خاوند کا خون ہے، اس لیے جذباتی ہو کر والدین کے گھر بچے لے کر ہرگز نہ آئیں اور نہ ہی ان کو پالنے کی ذمہ داری لیں۔ مرد اپنی اولاد کو ماریں یا اچھا بنائیں، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عورت اگر ہو سکے تو جلد دوسرا نکاح کر لے تاکہ اپنے کسی پر بوجھ نہ بنے۔ غلط فہمی: کچھ عورتیں خاوند کے مرنے کے بعد پہلے سب رشتہ داروں سے ملتی ہیں اور پھر عدت شروع کرتی ہیں، حالانہ خاوند کی موت کے بعد عدت میں ایک لمحے کی دیر کرنا بھی گناہ ہے۔ عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا اور اگر کوئی عورت کسی مرد کے علم میں لائے بغیر کر لے تو اس میں عورت گناہ گار ہوگی اور مرد کے علم میں آنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ پردے کے متعلق غلطی: کچھ عورتیں جب شوہر کے مرنے کے بعد عدت پر بیٹھتی ہیں تو جیٹھ، دیور یا کسی بھی رشتہ دار سے پردہ کر لیتی ہیں اور ٹی وی پر ڈرامے دیکھنا بند کر دیتی ہیں، حالانہ یہی پردہ انہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اور ضرورت کے تحت بات چیت تو عدت میں بھی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، مگر وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ پردہ عدت کے وقت ہوتا ہے۔
دوسری شادی۔ دین اسلام اجازت دیتا ہے کہ مرد اگر 4 عورتوں کے رزق، کپڑا اور مکان کی ذمہ داری لے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں برابری کر سکے تو 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اس میں طلاق یافتہ، بیوہ، غیر شادی شدہ، بانجھ وغیرہ سب عورتیں داخل ہیں۔ اس طرح عورت کو رزق اور جسمانی تسکین بھی حاصل ہو سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بیوہ کے بچے ہوں اور ان کو بھی باپ کا سہارا مل سکتا ہے۔ معاشرت اسلام یہ شعور ڈالتا ہے کہ دوسری شادی مرد مزے کے لیے کرتا ہے، جو کہ شیطانی خیال ہے۔ حلانہ نکاح کے بعد ذمہ داری ہوتی ہے، مزہ نہیں ہوتا۔ مزہ تو ہمیشہ غلط کام میں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سی طلاق یافتہ اور بیوہ عورتیں بدکاری کرتی نظر آتی ہیں، اور ان کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ معاشرہ ان کے روزگار کا کوئی حل نہیں نکالتا اور میڈیا گناہ کی تشریح کرتا ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے تحریری اجازت لینا لازمی ہے، اور وہ اجازت نامہ دوسرے نکاح فارم کے ساتھ یونین کونسل میں جمع کرایا جائے، مگر دین اسلام میں بغیر کسی اجازت سے 4 نکاح اکٹھے کرنا بھی جائز ہے۔ حکم مسارحت۔ کچھ ایسی باتیں جن کا علم عام عوام کو نہیں ہوتا، مثلاً نمبر 1، اگر شوہر کا اپنی بیوی سے صحبت کرنے کو دل کر رہا تھا مگر غلطی سے اپنی بیٹی یا ساس کو ہاتھ لگایا تو بیوی اس کے لیے اسی وقت حرام ہو گئی، یعنی طلاق ہو گئی۔ اسی طرح اگر بیوی نے غلطی سے اپنے سسر یا بیٹے کو شہوت سے ہاتھ لگایا اور شوہر اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی لڑکے نے اپنی ستیلی ماں سے بدنیتی سے ہاتھ ڈالا یا ستیلی ماں نے اپنے ستیلے بیٹے پر ہاتھ ڈالا تو اس سے بھی وہ عورت شوہر پر حرام ہو گئی۔ نمبر 3، البتہ اگر کسی مرد نے اپنی سالی سے غلط کاری یا کسی عورت نے اپنے دیور سے غلط کیا تو میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتے، مگر غلطی کرنے والے گناہگار ہوں گے۔ حقیقی زندگی۔ دین اسلام کے مطابق دنیاوی زندگی ایک مسلمان کے لیے کھیل نہیں بلکہ آزمائش ہے، اس لیے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اپنی اولاد کو زندگی میں آنے والی تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو بتائیں اور سمجھایا جائے تاکہ وہ صبر اور شکر اور توکل سے ان کا مقابلہ کر سکیں، اور ان کے اندر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ گناہ کا حکم اگر والدین بھی دیں تو ان کا حکم ماننا جائز نہیں۔ غیر حقیقی زندگی۔ ٹی وی اسکرین پر جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی فضول ہے کہ ٹی وی یعنی میجک باکس کو دیکھنا بند کر دیا جائے، کیونکہ اس میجک باکس کی محبت عوام کے دلوں میں اس قدر زیادہ ہے کہ سب کچھ بلا کر 12 گھنٹے اسی کو دیکھتی ہے۔ ٹی وی پر دینی پروگرام دیکھنے سے بھی کسی کو عالم فاضل، ولی اللہ اور پرہیزگار بنتے نہیں دیکھا گیا، بلکہ زیادہ تر دین کے بارے میں بھی عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ضرور دیکھے گئے ہیں۔ سچ بتائیں، کیا ننگے بدن، ننگی تصویریں، چوری ڈاکہ اور قتل و غارت کے مناظر جو کہ سپر سٹارز، ہیرو اور خوبصورت حسیناؤں کے ذریعے سے فلمائے جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر نفسانی، شہوانی یا شیطانی خواہشات کا بھڑک کر گناہ کرنا آسان نہیں ہو جاتا کیا؟ اسی وجہ سے ہماری بیٹیاں گھر سے نہیں بھاگ رہی۔ ان مناظر کو دیکھ کر نئی نسل بد اخلاقی کو جائز سمجھتی ہے اور غریبی سے چھٹکارا پانے کے لیے چوری، ڈاکہ، تاوان اور قتل کو حق سمجھتی ہے۔ یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ انسان جن رسم و رواج میں پلتا ہے ان کا عادی ہو جاتا ہے، اور اگر رسم و رواج غیر شرعی ہوں تو ان کا مقابلہ کرنا ایسا ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تپتی ریت پر عہد عہد کے نعرے لگانا۔ اس وقت ہمارے رسم و رواج شریعت کے خلاف ہیں، اور یہ لڑائی معاشرتی مسائل کا علم اور اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ دعا۔ یا اللہ، پاکستان میں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، سنت، تمام ملک حجاز کو خانہ کعبہ کے 4 مسلے والے اہل سنت علماء کرام کو متفقہ عقائد پر اکٹھا فرما کر امت کو متحد کر دے۔ آمین۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔